السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں ابھی بنا رہی ہوں زنگر چکن، اور بچوں کو آج کافی دن ہو گئے تھے مجھے کہتے ہوئے کہ زنگر برگر جو ہے نا وہ کھانے ہیں، تو میں نے سوچا کہ گھر میں ہی بنا لیتے ہیں، کیونکہ باہر سے اکثر ہی بچے جو ہیں نا وہ چیزیں کھا لیتے ہیں، تو میں نے سوچا آج ان کو گھر میں ہی بنا دیتی ہوں۔ تو پھر میں نے اس کے لیے زنگر چکن جو ہے وہ بنایا پہلے، اور اس کو پھر اسمبل کر کے برگرز بنا کے دیے بچوں کو، ساتھ میں نے کچھ پوٹیٹو ویجز جو فروزن ہوتے ہیں وہ میں نے ساتھ فرائی کر دیے کچھ، اور بڑا ایک مزے کا بچوں کا جو ہے نا وہ لنچ برنچ جو ہے وہ ہو گیا، کیونکہ ویکینڈز پہ موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے، لیٹ اٹھتے ہیں بچے، تو لنچ اور جو بریک فاسٹ ہے وہ اکٹھا ہی ہو جاتا ہے دونوں۔ تو آپ کو میری یہ جو زنگر برگر کی ریسیپی ہے اور زنگر ٹوسٹر کی بھی ریسیپی ہے، یہ سوس، یہ سارا کچھ آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گا۔ میں آپ کے لیے جو ڈسکرپشن باکس ہے اس میں لنکس دے دوں گی ریسیپیز کے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زنگر چکن جو ہے اس کی میرینیشن اور سارا پروسیجر جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے، وہ دونوں ہی میں جو ریسیپیز ہیں ان کے لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں۔ اس کے بعد پھر ہم نکل گئے باہر، ہسبینڈ نے گاڑی کے ٹائر چینج کروانے تھے، تو مجھے بھی انہوں نے بولا کہ اس سائیڈ میں انصار گیلری ہے تو تمہیں ادھر میں ڈراپ کر دیتا ہوں، تو تم وہاں پہ ذرا چیک کرنا کہ صوفاز اور ڈائننگ ٹیبلز، کیونکہ وہ کافی بڑی انصار گیلری ہے جو ثنائیہ والی سائیڈ میں ہے۔ ثنائیہ مینس کہ انڈسٹریل ایریا، جہاں پہ یہ سارے گاڑیوں کے ٹائرز اور گاڑیوں کے ورک شاپس اور اس طرح کی ساری شاپس ورک شاپس اس طرح کی وہاں پہ ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ انصار گیلری جو ہے یہ اس سائیڈ میں ہے، اور انہوں نے مجھے بولا کہ وہاں پہ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں اور تم ذرا دیکھنا صوفاز وغیرہ، کیونکہ ہمارا جو صوفہ ہے وہ مجھے تو بہت پسند ہے، لیکن میرے ہسبینڈ کو تھوڑا اس وجہ سے اس سے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پانی بھی گرے نا، کلر ہے ڈارک براؤن اور کپڑا اس طرح کا ہے، پانی بھی گرے تو وہ نشان چھوڑ دیتا ہے اس کے اوپر، تو اس وجہ سے ان کو یہ ہے کہ چینج کر لیں ہم۔ تو ڈائننگ ٹیبل کا یہ تھا کہ ڈائننگ ٹیبل جو ہے وہ بھی چینج کرنے کا سوچ رہے تھے، کیونکہ ہماری ڈائننگ ٹیبل ہے بہت بڑی، اور اس کی چیئرز اب تھوڑی نا خراب ہو رہی ہیں، جیسے لوز ہو جاتی ہیں نا چیئرز، اس طرح سے ہو رہی ہیں۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ دیکھنا، وہاں بھی فرنیچر ہوتا ہے، تو دیکھنا اگر وہاں سے کوئی چیز اچھی لگی تو پھر بائی کر لیں گے نا ہم۔ تو میں انصار گیلری میں گئی، اور وہاں پہ کافی لمبا چلنے کے بعد اندر کافی لمبا ہے یہ نا، مینس کہ کافی چلنا پڑتا ہے اندر، اور وہاں پہ میں نے جا کے پھر سارے صوفاز اور ڈائننگ ٹیبلز وغیرہ دیکھے، لیکن مجھے کوئی بھی اس طرح سے پسند نہیں آیا، مجھے ان سے اپنا والا صوفہ جو ہے نا وہی اچھا لگ رہا تھا، اور یہ تھا کہ کچھ جو بہت اچھے تھے، بہت فینسی قسم کے تھے، ان کی پرائس بھی اس طرح سے ہی تھی، اور جو دوسرے تھے کم پرائس میں تھے وہ ریگزین وغیرہ کے تھے، اور وہ تو آپ کو پتہ ہے بچوں والے گھروں میں اس طرح کے جو ہیں وہ سوٹ نہیں کرتے۔ اور جو یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں، دیکھیے یہ اس طرح سے یہاں پہ آج کل اس سیزن میں مجلس جو ہے نا وہ یہ لوگ بہت لگاتے ہیں، آؤٹ ڈورز میں نا ٹینٹ لگا کے اور اس کے اندر مجلس کا سیٹ اپ کرتے ہیں، جو لوکل لوگ ہیں یہاں کے، تو یہ انہوں نے ڈسپلے کی ہوئی تھی تو مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے تھوڑا سا شوٹ کر لیا اس کو بھی، کلرفل سی تھیں۔ یہاں پہ بیچ پہ بھی یہ لوگ ٹینٹس لگاتے ہیں اس سیزن میں، اور کچھ مہینے ہوتے ہیں جن میں گورنمنٹ کی طرف سے لائسنس لے کے، پرمیشن لے کے، تو پھر یہ لوگ ٹینٹ لگاتے ہیں، اور ٹینٹس کے اندر جو ہے نا وہ یہ مجلس وغیرہ جو ہے نا اس طرح سے وہ سیٹ اپ کرتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ہی ان کا زیادہ ٹائم جو ہے نا ادھر ہی گزرتا ہے۔ کہوا جس کو یہ لوگ گاوا بولتے ہیں، اس کے ساتھ کھجوریں اور یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ چلتا ہے وہاں پہ، اور اس کے علاوہ باربیکیو وغیرہ بھی یہ لوگ اکثر جو بیچ پہ ہے نا کرتے رہتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیے ڈائننگ ٹیبلز میں دیکھ رہی تھی، ڈائننگ ٹیبلز کی چیئرز جو ہے نا وہ کسی کی بھی اتنی مضبوط نہیں تھیں چیئرز، تو ہمیں مین یہ تھا کیونکہ بچے جب وہاں پہ بیٹھ کے اسٹڈی بھی کرتے ہیں نا، یا کھانا تو خیر ہم لوگ شیٹ پہ کھاتے ہیں، ہم ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں کھاتے کھانا، تو بچے زیادہ تر پڑھتے ہی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے یا آن لائن کلاس لیتے ہیں تو اس کے لیے بیٹھتے ہیں،
تو وہ پھر چیئرز کو نا ہلاتے رہتے ہیں بیٹھ کے، بچوں کو عادت پڑی ہوتی ہے وہ ایسے جھولتے رہتے ہیں چیئر کے ساتھ نا، تو وہ پھر چیئرز بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں یہ تھا تھوڑی سی مضبوط چیئرز والا کوئی ہو تو وہ لے لیں، لیکن کوئی بھی چیئرز مجھے اتنی مضبوط نہیں لگی. یہ تھوڑا سا مجھے بہتر لگا، لیکن یہ بہت چھوٹا تھا، 4 چیئرز والا تھا یہ. تو مجھے یہ تھا کم از کم 6 چیئرز والا جو ہے نا وہ ہو، اور درمیانہ سا سائز ہو، نہ زیادہ چھوٹا ہو اور نہ ہی زیادہ بڑا ہو. اور جو بڑے بڑے میں آپ کو پہلے جیسے دکھایا جو فینسی سا تھا، وہ تو ہمارے جیسے گھروں میں اتنے سوٹ نہیں کرتے. وہ تو بہت بڑی بڑی جو ہے نا وہ ڈائننگ ہالز ہوں یا بہت بڑے بڑے ڈرائنگ رومز ہوں تو ان میں اس طرح کے بڑے صوفے اور فینسی صوفے جو ہے نا وہ سوٹ کرتے ہیں. میں نے پھر اینڈ پہ یہی سوچا، بڑی مایوسی ہوئی مجھے یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ نہیں، مرضی کے مطابق کوئی بھی چیز نہیں تھی. تو اس وجہ سے آج کا دن جو ہے نا وہ مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا. تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا، میں نے کہا ابھی نیچے جا کے بس نیچے سے گروسری شاپنگ جو ہے وہ کرتے ہیں اور پھر گھر چلیں گے نا. اوپر سے تھوڑا سا میں دیکھ کے آئی کپڑے وغیرہ، ونٹر کی کلیکشن آئی ہوئی تھی، جینٹس کے اسکارفز وغیرہ اور لیڈیز میں بھی کافی ویرائٹی تھی. لیکن چونکہ ہم لوگ اس طرح کے کپڑے پہنتے نہیں ہیں، جیسے یہاں پہ لیڈیز کے یہ جلابی اور اس طرح کے جو ڈریسز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر کوئی بھی یہاں سے میں نے ڈریسز اور ایسی چیزیں تو نہیں لیں. لیکن دیکھ لیں، کیونکہ جائے انسان تو دیکھیں نا تو پھر مزہ نہیں آتا. میں نے جیولری وغیرہ بھی ہر چیز جو ہے وہ دیکھی، لیکن اینڈ پہ بس پھر گروسری شاپنگ کر کے پھر ہم گھر واپس آ گئے تھے. یہ دیکھیے یہ اسکارفز ہیں جینٹس کے سردیوں کے لیے، اور پیچھے جو نائٹ سوٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور جمپرز، اپرز، ٹراؤزرز وغیرہ، یہ سارے جو ہے نا کافی ورائٹیز میں آئی ہوئی تھی. جیولری جو ہے وہ بھی کافی اچھی تھی، لیکن جیولری چونکہ مجھے چاہیے نہیں تھی اس لیے میں نے جیولری میں سے بھی کوئی چیز بھی نہیں لی. اچھی تھی جیولری. اور انڈین جیولری جو ہے نا وہ کافی ورائٹی یہاں پہ ہوتی ہے. انڈین جیولری کا یہ ہے کہ وہ خراب اتنی جلدی نہیں ہوتی، اور ڈیزائنز بھی جو ہے نا ان کے کافی اچھے ہوتے ہیں. بینگلز اور ان سب چیزوں میں کافی اچھے ڈیزائنز تھے انڈین جیولری میں آئے ہوئے. اور سٹونز والی جیولری بھی تھی. یہ سیٹ کافی اچھا لگ رہا تھا سٹونز کے ساتھ جو تھا. اور باقی ساری چیزیں بھی میں نے آگے وہ آپ کو دکھاؤں گی. ابھی جھومر اور جو بندیا وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھیں. لیکن یہاں پہ نہ کوئی شادیاں ہوتی ہیں، نہ ہم شادیوں میں جاتے ہیں، نہ اس طرح کی چیزیں پہننے کے کام آتی ہیں. اس وجہ سے ایسی چیزیں لینا پھر بیکار ہی ہوتا ہے. پاکستان میں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں نا، شادیوں وغیرہ میں فنکشنز ہوتے ہیں، انگیجمنٹس ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ چیزیں نہیں چلتی. بس پھر اس کے بعد میں نے یہ سارا پورا ٹور کر کے انصار گیلری کا دیکھا سارا کچھ. اور کیونکہ مجھے پتا تھا ہسبینڈ کو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا، تو میں سارا کچھ پہلے دیکھ لوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں اپنی گروسری شاپنگ کروں گی. اس کے بعد میں نے وہ دیکھا ان کا جو پمفلیٹ بکلیٹ جو ہوتی ہے جس میں ساری آفرز وغیرہ ہوتی ہیں، کہ کہیں کوئی چیز مس نہ ہو جائے، گھر جا کے مجھے لگے کہ افسوس ہی ہو کہ یہ میں نے چیز جو آفر میں لگی ہوئی تھی یہ لی کیوں نہیں میں نے. وہ میں نے بکلیٹ دیکھی اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی چیزیں لیں اور پھر ہم گھر واپس آ گئے. مجھے امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے مل سکیں. ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.